بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانیوں کی دنیا۔ آج میں آپ کے ساتھ کسی کی زندگی پر بیتی پراسرار اور سچی کہانی شیئر کروں گی۔ میرا نام ایرج ہے اور میں لندن میں پیدا ہوئی۔ میرے ماموں کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ میں لندن کے ایک اینٹیک سٹور پر کام بھی کرتی ہوں جو کہ زیورات سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے زیورات وغیرہ کی پہچان کا میرا بہت تجربہ ہے۔ پچھلے سال پہلی مرتبہ پاکستان گئی، جس کے ایک شہر راولپنڈی میں میری نانی اماں رہتی ہیں۔ مجھے وہاں جو پیار ملا لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میری نانی نے ایک دن مجھے اپنے سارے زیور دکھائے۔ ان زیورات میں ایک بہت بیش قیمت ہار بھی تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور خالص سونے کا تھا اور کافی وزنی بھی تھا۔ میرے پوچھنے پر میری نانی نے اس بیش قیمت ہار کی مجھے ایک کہانی سنائی۔ کہانی میری نانی اماں کی زبانی ہی سنیے۔ کافی سال پرانی بات ہے۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ میرے شوہر مرزا شوکت بیگ یعنی تمہارے نانا ابو پولیس کی نوکری کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام ہم نے فاطمہ رکھا تھا، جو کہ تمہاری امی تھیں۔ میرے سسرال میں میرے 7 دیور جیٹھ تھے اور نند ایک تھی جو سب کی لاڈلی تھی۔ میرے ساس سسر نے سب کی شادی کر دی تھی، سب کی اولاد بیٹے ہی بیٹے تھے۔ فاطمہ پہلی لڑکی تھی جو ان کے گھر آئی تھی اور بہت لاڈلی تھی سب کی۔ انہی دنوں میرے شوہر کے ایک دوست کی شادی آ گئی جو کہ کراچی میں تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ سارا خاندان ہمیں اسٹیشن پر چھوڑنے آیا۔ لگتا تھا کہ ہم کراچی نہیں جا رہے بلکہ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ گاڑی کے چلتے چلتے سب نے فاطمہ کو بہت پیار کیا اور دعاؤں میں ہمیں رخصت کیا۔ فاطمہ اس وقت تقریباً 7 یا 8 ماہ کی تھی۔ آخر گاڑی چل پڑی۔ شام کو میرے شوہر نے شام کا کھانا کھایا اور مجھ سے کہا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ گاڑی ہرے بھرے کھیتوں کو، دیہاتوں کو اور درختوں کو پیچھے چھوڑتی بھاگی جا رہی تھی۔ فاطمہ بھی سو رہی تھی اور میں بھی۔ ہمارا سفر بہت اچھا گزر رہا تھا۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں کہ ایک اسٹیشن آیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو گاڑی رک گئی تھی اور اسٹیشن کا نام تھا گھنبٹ۔ گاڑی کے رکنے کی وجہ سے فاطمہ کی آنکھ بھی کھل گئی تھی اور فاطمہ رونے لگی تھی۔ اب گاڑی دوبارہ چلنے لگی۔ میں اسے لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچانک ریل گاڑی رکنے لگی اور ایک کماد کے کھیتوں کے بالکل قریب رک گئی۔ فاطمہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ باہر چاند کی روشنی بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، فاطمہ تو رو رو کر سب کو جگا دے گی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ہماری وجہ سے کسی کی نیند خراب ہو۔ سامنے ایک پیڑ کی طرف دیکھ کر میں نے کہا، تم ایسے چپ نہیں کرو گی، میں تمہیں جن کو پکڑاتی ہوں، اور کہا، اے جن میری بیٹی کو لے جا، آجا جن میری بیٹی کو لے جا، اور ایک پیپل کے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ یکایک میری بیٹی کو کسی انجان چیز نے مجھ سے چھین لیا۔ میں تو چیخیں مارنے لگی، میری بیٹی کہاں ہے؟ کون لے گیا؟ میرے ہاتھوں کے ساتھ کسی کھردرے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تھا اور پھر پتہ نہیں کب میں بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کب ہوش آیا۔ شوکت مجھ پر جھکے ہوئے تھے۔ بتاؤ شاہدہ، فاطمہ کہاں ہے؟ میں تو پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور سارا قصہ سنایا۔ کسی نے گاڑی کی زنجیر کھینچ دی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے شوکت، گھنبٹ اسٹیشن پر گاڑی رکی تھی۔ شوکت نے کہا، کیا شاہدہ تم سے فاطمہ نیچے تو نہیں گر گئی؟ میں نے کہا، نہیں نہیں۔ ڈبے میں بیٹھے سبھی لوگ پریشان ہو گئے۔ بچی کے گم ہونے کی خبر پوری ٹرین میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ میرے میاں نے گارڈ کو اپنا کارڈ وغیرہ دکھایا۔ رکی ہوئی گاڑی پھر چلنے لگی۔ میں چیخنے لگی، روکو روکو ٹرین، یہ گاڑی تو میری بیٹی کو اور دور لے جا رہی ہے۔ نہیں شاہدہ، یہ بزرگ بھی ہماری گاڑی میں موجود ہیں اور حیدرآباد جا رہے ہیں، صرف انہیں تمہاری باتوں کا یقین آیا ہے۔ وہ بزرگ میرے سامنے ہی آ بیٹھے۔ گاڑی پھر گھنبٹ اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ سب لوگوں نے سفارش کی تھی کہ ان کی بچی کا معاملہ پہلے حل کیا جائے۔ وہ بزرگ نہایت ہی شفقت سے بولے، بیٹی، آپ کی بیٹی جلد ہی مل جائے گی، مگر جو الفاظ آپ نے بولے ہیں ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ کیا پتہ کہاں کوئی موجود ہوتا ہے۔ بابا، میری ایک ہی بیٹی ہے،
प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। क्या मेरी बेटी मिल जाएगी पापा? बेटी मायूस ना हो। फिर तकरीबन 40 मिनट के बाद स्टेशन से थोड़ा सा पीछे गाड़ी रुक गई। गाड़ी के ड्राइवर ने वहाँ गाड़ी रोकी जहाँ पे अंदाज़न वहीं ही गाड़ी रोक दी जहाँ पे उसने पिछले सिग्नल मिलने पर रोकी थी। मेरे मियाँ ने अपना सामान गार्ड के हवाले कर दिया और असलम साहब को देने की ताकीद कर दी। गार्ड ने कहा, दिल तो नहीं चाह रहा मगर मजबूर हूँ, बाकी तमाम मुसाफिरों की वजह से जाना पड़ेगा। मैं, मेरे मियाँ और बुज़ुर्ग हम तीनों ही गाड़ी से उतर आए। बुज़ुर्ग कहने लगे कि बेटी, क्या उस दरख्त की निशानदही कर सकती हो? वो कौन सा दरख्त था जिसकी तरफ तुमने इशारा किया था? मुझे तो सारे दरख्त ही एक जैसे लग रहे थे। कोई बात नहीं बेटी, अभी पता लग जाएगा वो कौन सा दरख्त है। ये कहकर वो दरख्तों के दरमियान खेतों की पगडंडी पर चलने लगे और थोड़ी दूर जाकर एक मकान पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है भाई इतनी रात को, क्या काम है? भाई हम मुसाफिर हैं, रात गुजारना चाहते हैं। हम 2 आदमी हैं और एक हमारे साथ खतून भी हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों आदमियों के पास चले गए और मैं उनकी खवातीन के पास आ बैठी। खवातीन ने 3:30 बजे उठ के हमारे लिए नाश्ता बनाया। मैं तो शर्मिंदा हो रही थी, हम लोगों ने उन्हें ज़हमत दी। वो सब घर वाले बहुत अच्छे थे। उन बुज़ुर्ग के कहने पर उन्होंने हमें एक अलग कमरा दे दिया। नाश्ता करने के बाद बुज़ुर्ग कहने लगे, बेटी अब आपने रोना नहीं है, बल्कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, और ख़ुद जाए नमाज बिछाकर इबादत करने लग गए। मुझे पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। मेरे मियाँ ने मुझे उठाया कि शाहिदा, बुज़ुर्ग हमें बुला रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा, बेटी अभी 3 मेहमान आएंगे और वही आपकी बेटी वापस करने आ रहे हैं, और घर के मालिक को कहा कि हमारे मेहमान जब आएँ तो उन्हें हमारे पास भेज देना। थोड़ी देर बाद घर के मालिक ने कहा, आपके मेहमान आ गए हैं। बुज़ुर्ग ने कहा, उन्हें यहाँ ही भेज दें। थोड़ी देर बाद 3 सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बुज़ुर्ग, जिनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ थी, अंदर तशरीफ़ लाए। हमारे वाले बुज़ुर्ग ने कहा कि आप मुसलमान हैं? क्या मुसलमान ऐसा करते हैं? वो तीनों बुज़ुर्ग बहुत शर्मिंदा थे। बुज़ुर्ग ने कहा, आपने इन दोनों मियाँ बीवी को कितना परेशान किया है। उनमें से एक बुज़ुर्ग ने कहा, बेटी हमें माफ़ कर दो, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। जब आपने कहा कि जिन आओ मेरी बेटी को ले जाओ, तो हमने समझा आप अपनी मर्ज़ी से बच्ची हमें दे रही हैं। उसी दरख्त पर हमारा ठिकाना था। मैंने कहा, आप शर्मिंदा ना हो, मैंने भी तो कहा था जिन मेरी बेटी को ले जा, आपका कोई कसूर नहीं है। मैं तो बहुत डरपोक थी, मगर बुज़ुर्ग की सरबराही में उन जिन बुज़ुर्ग से मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। ये कहकर उन बुज़ुर्ग ने नहायत नरम व मुलायम गद्दे में लिपटी मेरी बेटी मुझे थमा दी। गद्दे से नहायत ही प्यारी मसहूर कौन सी खुशबू आ रही थी। जाते जाते उन्होंने कहा, ये पोटली हमारी तरफ से इस बच्ची के लिए है। उनके जाने के बाद नेक बुज़ुर्ग जो हमारे साथ आए थे, मेरे मियाँ ने उन्हें हदिया देना चाहा। उन्होंने कहा, मेरा हदिया यही है कि अगर कभी किसी गरजमंद को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद बिला मुआवजा कर दिया करना। इस वाक़े के बाद हम बजाय कराची जाने के वापस रावलपिंडी चले आए। घर में आकर मैंने पोटली खोली तो उसमें ये बेशकीमत हार निकला। अपनी नानी से ये वाक़या सुनकर मुझे बड़ी हैरानगी हुई। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया कीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली स्टोरी आप तक बर वक्त पहुंच जाया करे।